बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सबसे पहले इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की सिचुएशन जो ज़ाहिर है कि पहले से ही ख़राब हो रही थी और अपनी पीक पर अभी उसको जाना था और जाना है। लॉकडाउन ईज़ी करने के बाद यानी नरम कर देने के बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो केसेस हैं उनकी तादाद नहीं बल्कि बहुतात हो गई है और अब ये तादाद हर दूसरे घंटे के अंदर जो है वो वेरी कर रही है पिछले एक घंटे के साथ। 32,674 केसेस पाकिस्तान में हो चुके हैं, 724 अमवात हो गई हैं, 8,555 लोगों ने रिकवर किया है। सिंध में 12,610 का नंबर है, पंजाब में 11,869 का नंबर है, इस्लामाबाद में 716 हो चुके हैं, बलूचिस्तान में 2,061 हैं, केपी में 4,875 हैं और एजेके में 86, जीबी में 457 पॉजिटिव केसेस इस वक्त मौजूद हैं। जो कोरोना की सूरत हाल है वो अपनी जगह पे वो जू की तू है बल्कि ख़राब होती जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सियासत है वो भी थमने का नाम नहीं ले रही और अगर कहा जाए कि इस खुद हुकूमती जमात जो है वो इस तरह के बयानात दे देती है कि जिसके बाद सूरत हाल ख़राब होती है। पार्लियामान का सेशन बुलाया गया था एक मुत्तफ़िका मुश्तरका लाए अमल बुलाने के लिए, लेकिन उसको सबोताज किया जा रहा है। यूं ऐसे लग रहा है कि सबोताज हो रहा है। कल कौमी असम्बली का इजलास आपने देखा, उसमें लाए अमल भी आया, तब कुछ बहुत सारी जो तजावीज़ थी वो भी आई, लेकिन ऐसी तकारीर भी हुई दोनों तरफ से भी हम कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसका क्रेडिट जो है वो हुकूमती बेंचेस को जाता है कि जिसके बाद सूरत हाल ख़राब नजर आई। फिर आपने आज सेनेट का इजलास भी देखा जिसमें वजीर खारजा का जो स्टेटमेंट थे वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे क्योंकि इस वक्त 18वीं तरमीम की बात हो रही है, नैब पे बात हो रही है, इस वक्त सिंध वर्सेस वफाक की बात हो रही है, उसमें ऐसे बयानात दे देना जो है वो चय मायने जाए के है। इस वक्त क्या उन्होंने आज सुबह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, जिसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ इंतबाह किए हैं सिंध को और क्या कहा है, जरा सुनिएगा। जिस पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी वहां आज सुबाइयत की बू आ रही है। पीपल्स पार्टी पर यलगार हो गई, सिंध पर तलवार चल गई। हरगिज़ नहीं मातम कर देना कि है सिंध के साथ ज्यादती, नहीं, सिंध के साथ ज्यादती ना हुई है ना इंशाल्लाह होगी। तैयारी कर लो, सिंध में भी इंशाल्लाह आ रहे हैं हम। आप कहते हैं यूटिलिटी बिल्स हमने माफ कर दिए, गैस के बिल माफ कर दिए, आप होते तो हमें माफ करने वाले। कहते हैं कि हम 18वीं तरमीम को छेड़ेंगे भी नहीं और फिर भी बहुत सारी बातें उसी से मुतालिक हैं। और फिर वज़ीर ख़ारजा साहब ने फरमाया कि हम आ रहे हैं सिंध। इसको जाहिर है कि सिंध में बहुत ज़्यादा और तरह से देखा जाता है और देखा गया। बिलावल भुट्टो साहब ने रिस्पॉन्ड किया और बड़े ही सख्त लफ्ज़ों में रिस्पॉन्ड किया वज़ीर ख़ारजा को। क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। वफाकी वजीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है, इसका मतलब क्या है? हम तो हर सूबे की बात करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि मैं सिंध कार्ड खेल रहा हूं। मैं मुतालबा करता हूं कि ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। मैं आपके तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा हूं और आप उस हाथ पर मुंह पे तमाशा लगा रहे हो। ये वक्त है सियासी लोहा मनाने के लिए, ये वक्त है कैंपेन करने के लिए। हम जानते हैं कि आपने अपना सियासी लोहा कैसे बनाया। मुझे तो पता है कि किसने इस वजीर साहब को, जब वो हमारा वजीर साहब था, किसने अप्रोच किया, किसने वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया और अब भी वही वजीर अपनी जमात में वही खेल खेल रहा है। इमरान खान का नहीं, पीटीआई का नहीं, वजीर साहब खुद अपना सियासी लोहा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी है शिकवा जवाब शिकवा, ये अफसोसनाक है इस वक्त जबकि पाकिस्तान को एक मुतफ़िका लाए अमल की ज़रूरत है और ये हुक्मरान जमात की ना सिर्फ उनका ये काम है, फ़र्ज़ है, बल्कि उनके पास मैंडेट है कि वो तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलें और पार्लियामान के प्लेटफॉर्म से एक मुतफ़िका लाए अमल बनाए। क्या हो सकेगा? आज सेनेट के इजलास में बहुत अच्छी तजावीज़ भी आई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट जनाब सलीम मांडवीवाला साहब। उनसे पूछते हैं कि क्या मुतफ़िका प्लान या एक्शन प्लान पार्लियामान में बन सकेगा, नहीं बन सकेगा और सिचुएशन क्या है खुद कोरोना की पार्लियामान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मांडवीवाला साहब।
السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سلیم صاحب, پہلے تو ایک بات جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افسوسناک ہے, جس طرح کی آج تقریر بھی ہوئی تھی, شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا کہ سندھ کو کہا کہ ہم آ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمان کا سیشن جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ مقصد جو ہے وہ پورا نہ ہونے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جی پہلے تو دیکھیں, میں کہوں گا کہ شاہ محمود صاحب نے آج بڑی عجیب باتیں کر دی, بلکہ انہوں نے مجھ پہ بھی یہ کہہ دیا کہ جی میں اجلاس بلانے کے خلاف تھا, اور کوئی ایسی بات کر دی انہوں نے جو مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے تو کبھی اجلاس کی خلاف ورزی نہیں کی, بلکہ میں نے تو جو بات کی وہ یہ کی کہ آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں, کیونکہ آپ اتنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں ایک سیلڈ بلڈنگ کے اندر جس میں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے, جس میں اگر وائرس آ جاتا ہے تو وہ وہیں رہتا ہے, وہ باہر نہیں نکل سکتا. تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کوئی ایس او پیز بنائیں, کوئی ٹیسٹ ڈیزائن کریں سارے سٹاف کے لیے, ممبرز کے لیے, اور ان کو ٹیسٹ کروائیں اور ان کو پھر لائیں ان دا پارلیمنٹ. سینیٹائزر گیٹس لگوائیں, ماسک دیں ان کو گلوز دیں, ان کو پروٹیکٹ کریں. دیکھیں, وی ایز کسٹوڈین آف دیٹ بلڈنگ we are responsible for the members who we call and the staff we call to work there. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے اور آپ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, ان کو پراپرلی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ اور چیزیں نہیں دے سکتے, تو ان کو نہ بلائیں, کیونکہ یہ تو آپ وہاں بلا کے ان کو ایک وائرس کی انوائرمنٹ میں لے کے آ رہے ہیں, اور ایک بھی آدمی اگر ود وائرس آ جائے گا. تو آپ نے اجلاس بلانے کی مخالفت نہیں کی سلیم صاحب, اگر آپ, کیونکہ آپ کے نام سے یہ منسوب کیا جا رہا تھا کہ آپ نے اجلاس بلانے کی مخالفت کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں سے یہ بات نکلی. میں نے آج اپنا ٹویٹ بھی کیا ہے اور شاہ محمود صاحب کو کہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ میں نے کہاں بولا ہے کہ اجلاس نہ بلائیں. میں نے یہ ضرور بولا ہے کہ اگر آپ ممبرز کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے, ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, جب تک آپ کی یہ چیزیں تیار نہیں ہو جائیں, ایس او پیز تیار نہ ہو جائیں اور لوگوں کے ٹیسٹ نہ ہو جائیں, تب تک اجلاس نہ بلائیں. اچھا, اب اس کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی پتہ نہیں میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر رہی ہیں, اور میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ میرا تھا, میرے دفتر کا تھا, سلیم وہ صاحب کسی کتنے پولیٹیکل پارٹی کا سینیٹرز پوائنٹ آف ویو نہیں تھا. آپ نے کچھ سینیٹرز کو آنے سے روکا بھی ہے, وہ کون سے سینیٹرز ہیں, کیوں روکا ہے آپ نے, کیونکہ یہ بھی خبریں چل رہی تھی. جی دیکھیں, سینیٹرز کو کسی کو نہیں روکا گیا, ہم نے صرف سینیٹرز کو یہ کہا کہ جب آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں اور آپ کا ٹیسٹ خدا نخواستہ اگر پازیٹیو آ جاتا ہے تو آپ جو ہے آپ پھر ہاؤس میں نہ آئیں. ٹھیک, اور جو بھی سینیٹرز ہمارے جن کے پازیٹیو آئے ہیں ٹیسٹ, وہ آج ہاؤس میں نہیں آئے. کن کن کے پازیٹیو آئے ہیں سلیم صاحب, کن کن کے پازیٹیو آئے ہیں؟ یہ ہمارے ایک تو مرزا افریدی صاحب ہیں, وہ تو کنفرمڈ ہے, پہلے آ گیا تھا, پھر مولانا عطا الرحمان صاحب ہیں, ایک ہماری عابدہ ہیں بلوچستان سے, اور ایک ہمارے فدا صاحب ہیں جو کہ کے پی کے سے ہیں. تو بیسیکلی ان کے پازیٹیو آئے اور ان کے بھی ہم نے دوبارہ ری ٹیسٹ کروائے. اچھا, ان کے بھی سلیم صاحب ایک بلوچستان سے ہے اور دو جو ہیں وہ کے پی سے ہیں, 3 بلکہ مرزا افریدی صاحب کو بھی اگر شامل کرے تو 3 کے پی سے ہیں. تو کے پی میں نمبر زیادہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ کے پی کے اندر جو اراکین پارلیمنٹ ہیں, چونکہ اسد کیسر صاحب اللہ ان کو صحت دے, ان سب کو بھی صحت دے, ان کو بھی ہوا. تو کیا کے پی میں کوئی زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ خیال نہیں رکھا جا رہا ہے, ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا؟ سینیٹرز اگر نہیں کریں گے تو کون کرے گا سلیم صاحب؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں سینیٹرز کو اور ممبر آف پارلیمنٹس کو جن کو ملتا ہوں, میں ان کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ آپ یو آر پبلک ریپرزینٹیٹیوز, آپ نے یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے, آپ نے یہ لوگوں کو کنوے کرنا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے گلے نہ ملیں, ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں. جب تک آپ یہ خود پریکٹس نہیں کریں گے تو لوگ تو کہیں گے کہ جی ہمارے جو لیڈرز ہیں وہی نہیں کر رہے تو ہم کیوں کریں. تو یہ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں. اچھا سلیم صاحب, میرا جو پہلا سوال تھا میں اس پہ واپس جاتی ہوں, کیونکہ آپ سینیٹر بھی ہیں, آپ ظاہر ہے کہ منتخب سینیٹر ہیں, تو یہ ضرور بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایکشن پلان پارلیمان کے اندر بن پائے گا متفقہ طور پہ یا نہیں؟
دیکھیں ہم نے اپنی ایس او پیز تو بنائی ہیں, سینٹ نے بنائی ہیں, مگر نیشنل اسمبلی اتنا افیکٹولی اس پہ کام نہیں کر رہا. اور یہی میرا گلہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے. آپ امیجن کریں کہ پارلیمنٹ کے باہر ایک سینیٹائزنگ گیٹ میں نے خود لگوایا ہے. جی جی بالکل بالکل میں نے سنا ہے. وہ میں نے اسی لیے دیکھیں I am trying, everybody has to contribute and make the environment better and make the میں دیکھیں سب سے زیادہ چاہوں گا کہ اجلاس ہوں اور زیادہ سے زیادہ اجلاس ہوں, مگر دا پوائنٹ از کہ ہمیں وہ انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنی ہے. اگر ہم وہ کریٹ نہیں کریں گے تو ہم تو اپنے ممبرز کو بھی رسک میں ڈال رہے ہیں, ہم اپنے 10 سے زیادہ تو ہمارے سٹاف افیکٹڈ ہیں. تو سر لاسٹ کوسچن, کون انوائرمنٹ کریٹ کرے گا؟ حکومت کرے گی؟ ہم ہی کریں گے نا جی. ایڈمنسٹریشن آف دی سینٹ آف دی نیشنل اسمبلی کرے گی نا. ہمارے جو بھی سیکٹریز ہیں, ہم خود ہیں, چیئرمین سینٹ ہیں, میں ہوں, اسی طرح اسپیکر ہیں, ڈپٹی اسپیکر ہیں, پورا ہمارا سٹاف ہے اتنا بڑا. they have to create this environment and they have to ensure that everybody who comes to the parliament is protected from the virus and the virus cannot prevail in the parliament. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر طریقے سے کسی طریقے سے ہم ایسی انوائرمنٹ کہ کسی کو کوئی تھریٹ فیل نہ ہو. کل کو لوگ جائیں یہاں سے اور وہ کہیں گی ہم نے سیشن اٹینڈ کیا اور ہمیں وائرس ہو گیا, پھر کیا ہماری پوزیشن رہ جائے گی, آپ خود سوچیں. تو میرا صرف فیئر یہ ہے, اور اس کو لوگوں نے اس طریقے سے پریزنٹ کر دیا کہ میں اجلاس کے خلاف ہوں. میں کیوں اجلاس کے خلاف ہوں؟ صحیح صحیح, بہت بہت شکریہ, آپ نے نیشنل ٹی وی پہ بتا بھی دیا ہے. لیکن بہرحال ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ ان سیشن ہے, رسک لے کے آئے ہیں, تمام ممبران لیڈران یہاں پہ موجود ہیں, رہنما موجود ہیں, سر جوڑ کے بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. کل بھی بلاول بھٹو صاحب نے کہا, خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کے لائے عمل بنانا چاہتے ہیں. حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ رد عمل آنا چاہیے اور پرائم منسٹر کو خود بھی ہاؤس میں آنا چاہیے, ایوان بالا میں بھی, ایوان زیری میں بھی, تاکہ جو فعالیت ہے اس پارلیمان کی وہ مؤثر طریقے سے سامنے آ سکے. ایسا نہ لگے کہ یہ ایک ایسا اکھاڑا ہے جہاں پہ صرف آ کے لڑائی کی جاتی ہے, جھگڑا کیا جاتا ہے اور کوئی قابل عمل تجاویز جو ہے وہ نہیں دی جاتی. لگتا ایسے ہے کہ اس کو جان بوجھ کے ایسی طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں پہ یہ تاثر بار بار ابھرے. بہرحال ہو سکتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اپوزیشن بھی اور حکومت کے اندر بھی جو سین وائسز ہیں وہ پارلیمان کے تقدس کو برقرار رکھیں گے. اپنی اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز خبروں میں ہمیشہ رہتی ہے اور جہاں پارلیمان کا سیشن ہے, خود ریکوزیشن کی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمان کے سیشن کی, لیکن خود شہباز شریف صاحب تشریف نہیں لائے. کہا یہی جا رہا ہے کہ بہت ساری اندرونی بحران بھی جو ہے وہ جماعت کے اندر موجود ہے. خود مریم نواز صاحبہ اب تھوڑی سی ٹویٹر پہ ایکٹیو ہوئی ہیں لیکن وہ غیر متحرک ہیں. شہباز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں, اس لیے وہ نہیں آئے, لہٰذا وہ بھی ایک طرح سے غیر فعال ہیں. تو پھر پی ایم ایل این کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں؟ یہ سارے سوالات ہیں. ہمارے ساتھ آج جو شخصیت ہے ان سے ہم ضرور جانیں گے. جناب سینیٹر پرویز رشید صاحب, السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا, آپ کے آتے ہی جو ہے وہ بوچھاڑ ہے سوالوں کی, کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں پرویز صاحب. سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ پارلیمان ان سیشن ہے, آج آپ نے دیکھا, وہیں سے شروع کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے سٹیٹمنٹس, پھر بلاول صاحب کے سٹیٹمنٹس. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک اور طرف لڑائی جو ہے وہ چل نکلی ہے اور پاکستان کے اندر عوام جو توقع رکھ رہے ہیں شاید اس پہ پارلیمنٹیرینز پورا نہیں اتر پا رہے, یہ تاثر دیا جا رہا ہے؟ بہرحال پہلی بات تو یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, پارلیمنٹ کے اندر لڑائیاں کوئی ذاتی لڑائیاں نہیں ہیں. بلاول صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کے کسی ذاتی طرز عمل پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک سیاسی بات ہے اور سیاسی حقیقتیں موجود ہوتی ہیں. پارلیمنٹ بنتی کیوں ہے؟ جب پارلیمنٹ نہیں ہوتی تو پھر سیاسی حقیقتیں جو ہیں وہ اپنا وجود منوانے کے لیے گلیوں میں اور بازاروں میں آ جاتی ہیں, یونیورسٹیوں میں آ جاتی ہیں, درسگاہوں میں آ جاتی ہیں, حتیٰ کہ عبادت گاہوں میں بھی ان کا قیام ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ بنتی اسی لیے کہ وہ سیاسی حقیقتیں, وہ سیاسی ٹکراؤ جو معاشرے کے اندر موجود ہیں ان کو پارلیمنٹ میں سمو لیا جائے اور وہ ساری بحث, وہ سارے اختلافات, الفاظ کا تبادلہ, دلائل کا تبادلہ پارلیمنٹ کے اندر ہو, بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں اور بازاروں میں, چوراہوں پہ
वेंटिलेशन होती है आवाम जी। की, पब्लिक की, यहाँ पे है बिल्कुल। ये डी चौक में खड़े होके हम एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हो, तो डी चौक से पार्लियामेंट के अंदर इन लड़ाइयों का होना जो है वो एक जमहूरी और जिंदा माशरे की, जहाँ पे दलील है, जहाँ पे गुफ्तगू है। मुकालमे का सबसे बड़ा मकाम कौन सा है पाकिस्तान ऑफ में? कोर्स पार्लियामान है। हमारी यूनिवर्सिटी में तो मुकालमा नहीं होता, नहीं हमारे होता। माशरे में भी मुकालमा जो है वो उसको तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। तो अब एक पार्लियामेंट ऐसी जगह रह गई है जहाँ पे मुकालमा होता है। अब उस मुकालमे से आपको घबराना नहीं चाहिए, उस मुकालमे से डरना नहीं चाहिए, उस मुकालमे में शामिल होना चाहिए तमाम सियासी कुव्वतों को, बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पार्लियामेंट का इजलास तो 365 दिन जारी रहना चाहिए, दिन रात जारी रहना ताकि चाहिए, हर तरह की आवाज को प्लेटफॉर्म जी, मिले और प्लेटफॉर्म आवाज मिले। मिले, बिल्कुल। और फिर इसी बुनियाद पर लोग फैसला करते हैं इंतखाबात में। आज अब बिल्कुल शहबाज साहब की बात हो रही थी, चूंकि PMLN दूसरी बड़ी जमात है पाकिस्तान की, उन्होंने कहा भी वो पाकिस्तान तशरीफ भी लाए, लेकिन वो फिर यहाँ नहीं आए। और ये कमी, कल से ये बहस भी है, ये कमी भी महसूस की जा रही है। एक तो अपोजिशन के किरदार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ से पार्लियामान के अंदर उनके ना आने पे सवाल है, क्यों वो नहीं तशरीफ लाए? शहबाज साहब के बारे में सारा पाकिस्तान जानता है, मीडिया भी जानता है। बजाय इसके कि शहबाज साहब को कोई जवाब देने की ज़रूरत महसूस होती या मैं उन जवाब दूं, कुछ हकीकतें हैं जिनसे आप खुद भी वाकिफ़ हैं। देखिए, वो कैंसर के मरीज़ रहे हैं और बहुत ही एक तकलीफ दे कैंसर था जिसका मुकाबला उन्होंने किया। अल्लाह ताला ने उनको उस मुज़ी मर्ज से बचा ज़रूर लिया, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम जो है किसी भी कैंसर के मरीज़ का, वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, उसने जो प्रोटोकॉल बनाया है, उस प्रोटोकॉल में वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसी पेचीदा बीमारियों का शिकार रहे हों, मुकाबला किया हो, उन्हें गुरेज करना चाहिए कि वो इज्तिमा में ना जाएं, क्योंकि हम सेहतमंद हैं। अगर हम वज़ीर आज़म साहब को जब ये बात कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद रखे, वो सेहतमंद हैं। अगर उन्हें कोई ऐसी बीमारी होती, खुदा ना खास्ता कोई होती, तो मैं सबसे पहले कहता कि वज़ीर आज़म साहब आप इजलास में ना आइएगा। शहबाज साहब को हमें इसीलिए पार्टी ने यही मशवरा दिया और उनके डॉक्टरों का मशवरा भी यही था। हमारा तो मौक़िफ़ ही है कि हुकूमत जो है वो डॉक्टरों की आवाज़ को नहीं सुनती। ठीक। तो कल को कोई हमें कहता है कि हुकूमत को तो आप कहते हैं कि वो डॉक्टरों की आवाज़ नहीं सुनती, खुद शहबाज साहब भी डॉक्टरों की आवाज़ नहीं सुन रहे, लेकिन हमारी पार्टी की पूरी नुमाइंदगी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन परवेज साहब, अगर सदर पार्टी का जो कि बरतानिया से आ जाते हैं वो, और बड़े एक सिंसियर उसके साथ आते हैं कि मैंने जाके कोरोना के ऊपर बात करनी है, काम करना है, आके उन्होंने अपनी जो एक एक्टिविटी थी वो भी दिखाई, लेकिन फिर वो नहीं आते, कहीं नजर नहीं आते, और फिर उनका एक इंटरव्यू भी आता है, तो फिर तो बहुत सारी र्यूमर्स जो है वो आएंगी। अगर वो सदर हैं और वो काम नहीं कर पा रहे, असेंबली में नहीं आ पा रहे, तो क्या फिर उनको सदारत भी अपने पास रखनी चाहिए या किसी और को दे देनी चाहिए? देखिए, ये सिर्फ इस वबा के दिनों में हुआ, ये यकीनन इस वबा से दुनिया ने छुटकारा हासिल करना है, हमने भी छुटकारा हासिल कर लेना है। उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं और वो अपना रहनुमाई का फरीज़ा जो है अंजाम देते रहते हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि एक शख्स अगर कुछ मखसूस दिनों में, जैसे सैलाब किसी के रास्ते में रुकावट बन सकता है, इस तरह वबा रुकावट बन गई। ये वबा टल जाएगी और वो अपना काम जारी रखे में हमारे रहनुमाई का और क़यादत का फरीज़ा तो वो अंजाम दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इन दिनों में हमारी पार्टी की भी जितनी मीटिंग्स हुई हैं वो सब की सब ऑनलाइन हुई हैं। हालांकि वो तो थोड़े लोग होते हैं, 15-20 लोग होते हैं, लेकिन 15-20 लोगों से भी यही डॉक्टर्स का मशवरा था उन्हें कि वो ग्रेस करें। तो इस वजह से वो नहीं करे। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम जरूर बात करेंगे कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, खास करके मरियम नवाज साहिबा की खामोशी तवील होती चली जा रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, ग्रुप बंदी पे भी बात करेंगे, और फिर जो हाल ही में जावेद लतीफ़ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि चौधरी निसार साहब जो है वो सहूलतकार थे 2014 के धरने के, उसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خصوصی نشست کر رہے ہیں جناب پرویز رشید صاحب سے، اور کافی عرصے کے بعد ٹیلی ویژن پہ وہ آ بھی رہے ہیں. پرویز صاحب، آپ کی جماعت اندرونی بحران کا شکار ہے. یہ وہ بات ہے جو کہ بہت کی بھی جا رہی ہے، اس کے بہت سارے مراحل بھی ہیں، جیسے جو ترمیم کی گئی اس میں گروپنگ تھی وہ سامنے آئی وغیرہ وغیرہ. کیوں ابھی تک بحران ختم نہیں ہو رہے آپ کی جماعت کے؟ ہم جو جماعت کے اندر بیٹھے ہیں ہمیں تو کوئی بحران دور دور تک نظر نہیں آیا. اچھا. باہر ہم اس کا ذکر سنتے ہیں کہ کسی بحران کا شکار ہے مسلم لیگ. مسلم لیگ پہلے سے بھی زیادہ یونیفائیڈ ہے، متحد ہے، اور کسی قسم کی جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، سب میٹنگز میں تو نہیں لیکن کچھ میٹنگز میں مجھے بھی شمولیت کا موقع مل جاتا ہے، لیکن جو میرے ساتھی ہیں، سینئر رہنما ہیں، ان سے انفرادی ملاقاتیں بھی میری رہتی ہیں. میں نے تو کبھی کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جس سے مجھے اس بحران کی خبر ملتی ہو جس کو میں اور آپ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، یا جو اخبارات کے کالموں میں دیکھتا ہوں یا ٹیلی ویژن کے. اس کا مطلب ہے کہ خواہش ہے کہ کوئی بحران پیدا ہو جائے مسلم، اور وہ ہو نہیں رہا. اور وہ ہو نہیں رہا. مگر سر اس کی دیکھیں نا، بہت سارے لوگوں کے باتیں آن دا ریکارڈ بھی ہیں. جیسے آرمی ایکٹ کی جب بات تھی تو آپ نے دیکھا آپ کی پارٹی کے اندر مخالفت ہوئی، مطلب شاہد خاقان عباسی صاحب نے مخالفت کی، خواجہ آصف صاحب کے ساتھ انہوں نے اعتراض کیا. خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ لیڈرشپ کی طرف سے یہ بات ہوئی تھی کہ آپ غیر مشروط رکھیں، لیکن یہ بحران تو پیدا ہوا تھا جو ابھی تک چل رہا ہے. اس کو بحران نہیں کہتے، اچھا، اختلاف کہتے ہیں. اختلاف رائے کہتے ہیں. اچھا، کہ دو رائے تھیں، اور جیسے سماج میں دو رائے ہو سکتی ہیں، تین ہو سکتی ہیں، چار ہو سکتی ہیں، جماعتوں کے اندر بھی دو رائے ہو سکتی ہیں، تین بھی ہو سکتی ہیں. اور کیا دنیا کی باقی تمام سیاسی جماعتوں میں، بھئی یہ سیاست کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ جس میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. سیاست سائنس ہے، اور سائنس میں بہت سی تھیوریاں ہوتی ہیں. آج تک تھیوریاں ہیں بہت سے نظریے پیش کیے جاتے ہیں، بہت سے نظریے اپنا لیے جاتے ہیں، اور بہت عرصے کے بعد پھر انہیں رد کر دیا جاتا ہے، نئے نظریے ان کی جگہ لے لیتے ہیں. تو ہماری جماعت کے اندر بھی جس بات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس وقت بالکل دو رائے تھی، اور اس رائے پہ کھل کے جماعت کے اندر گفتگو بھی ہوئی، لیکن کسی قسم کا بحران نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی عدم اعتماد ایک دوسرے پر نہیں ہے. وہ رائے لیڈرشپ کی حد تک بھی تھی، یعنی شہباز صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان بھی وہ رائے پہ اختلاف تھا، یا یہ صرف رہنماؤں کے درمیان تھا؟ ایک کام کو کرنے کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے. بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ ان دنوں میں دونوں نواز صاحب بھی ملک سے باہر تھے، اور ان سے چونکہ ان کی حالت اس وقت بہت اچھی نہیں تھی، ان کی جو پلیٹلیٹس کا ایشو تھا وہ اس وقت اس طرح قابو میں نہیں آیا تھا جس طرح کہ اس کو نارمل ہونا چاہیے. تو ان تک ایکسیس بھی اس وجہ سے ہماری ذرا کم ہو جاتی تھی. شہباز صاحب بھی ملک سے باہر تھے، اور یہ بل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنن فانن 2 تاریخ کو اجلاس بلا لیا گیا، اور یکم کو غالباً ہمیں رات کو اطلاع ملتی ہے کہ کل اجلاس ہے، اور ہم بھاگم بھاگ یہاں پہنچتے ہیں. تو وقت کی بھی قلت تھی، لہذا کھل کے اس پہ کوئی بات ہو نہیں سکی، اور ہم ان سے جو ہدایات لینا چاہتے ہوں گے شاید اس طرح سے پوری ہدایات کچھ ملی بھی ضرور. وہ اب جماعت کے اندر کے معاملات ہیں، میں نہیں چاہوں گا کہ انہیں ٹیلی ویژن پہ اس طرح اس کی بات کی جائے کہ وہ وقت گزر گیا. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے اندر اس پہ بہرحال تھی، اختلاف رائے تھا کہ اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے. ایک طریقہ کار یا غیر مشروط نہیں، اس کا کسی شرط سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے کسی شرط سے کوئی تعلق نہیں تھا. دیکھیے یہ ایک ایسا کوئی سیاسی اس پہ بارگین کرنے کی کوئی ہماری جماعت کے کلچر میں نہیں ہے. صرف یہ تھا کہ بحث تمہیز کر لی جائے. پارلیمنٹ جب کوئی قانون بنانے جاتی ہے تو اس کے لیے جو ایک
وقت دیا جاتا ہے اس طرح کا وقت دے لیا جائے. لیکن کچھ تھا کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں, کہ ایک ایسے ادارے سے متعلقہ ہم قوانین سازی کرنے جا رہے ہیں جس کو بحث مباحثے سے ذرا دور رکھنا چاہیے. ٹھیک, تو بہرحال ہو گیا وہ اس وقت, پھر جو بھی طریقہ اختیار کرنا تھا. اور یہ جو ابھی بھی مطلب نیب اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این شاید کچھ اور طاقتوں کے ساتھ بات کر رہی ہے, نیب ہے یا 18ویں ترمیم ہے, لیکن یہ مدعا موجود ہے. آپ کی پارٹی کے اندر اس کے اوپر مطلب بہت ساری ریزرویشنز بھی لوگ اٹھا رہے ہیں, پارٹی کے اندر بھی لوگ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر, کیا یہ بات درست ہے؟ 18ویں ترمیم کے بارے میں تو خود اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کسی سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے. اسد عمر صاحب کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے کہ 18ویں ترمیم پر ہم کوئی بات چیت نہیں کر رہے, لیکن بات ہوئی تھی. آج شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بات چیت نہیں کر رہے. 18ویں ترمیم پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہوا, کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ میں آن ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں, نہ شہباز صاحب سے, نہ عباسی صاحب سے, نہ خواجہ صاحب سے, کسی سے کوئی بات نہیں. جی کسی قسم کی کوئی بات جو ہے کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے, اور ان رہنماؤں نے بھی مجھے یہی کہا ہے کہ اس قسم کی ہمارے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اور دونوں شہباز صاحب بھی اور خاقان عباسی بھی, چونکہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ گزرا ہے, تو میں کسی طریقے سے بھی ان کی کہی ہوئی بات کو شک کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا. لہذا میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے. اور پرویز صاحب, ابھی جو حال ہی میں اسٹیٹمنٹ, کیونکہ آپ کی ایک لیڈر تھے, کولیگ تھے چودھری نثار صاحب, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اب تک پالیٹکس میں ہوتے اور ان کی باتیں جو وہ کہہ رہے تھے پارٹی مان لیتی تو شاید یہ حالات دیکھنے کو نہ ملتے. یہ ایک فیئر اوپینین جو ہے وہ آ رہا ہے. پھر جاوید لطیف صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ وہ فیسیلیٹیٹر بھی تھے 2014 کے دھرنے کے, اس کے بارے میں کیا ہے صورتحال؟ چونکہ میرے نثار صاحب کے ساتھ اختلافات کی ایک کڑی ہے, اور میں اس وقت کوئی بھی بات کروں گا تو وہ بائسڈ سمجھی جائے گی, تعصب پر مبنی سمجھی جائے گی. چودھری لطیف صاحب نے بات کی, میری کبھی چودھری صاحب سے اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی ہے, جاوید سے کبھی بات نہیں ہوئی ہے. اگر میرا کبھی ان سے ملاقات ہو تو میں ان سے پوچھ لوں کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے, لیکن اس کا جواب تو نثار صاحب کو دینا ہے. آپ کا اپنا پرسنل اوپینین کیا ہے 2014 کے ٹائم پہ, کہ واقعی وہ فیسیلیٹیٹر تھے, انہوں نے آنے کی اجازت دی, ایک جگہ پہ آنے کی اجازت دی, پھر اگلی جگہ پہ آنے کی اجازت دی, پھر رستے کھول دیے گئے وغیرہ وغیرہ, جو ایک بات کی جا رہی ہے, آپ کا کیا اکاؤنٹ ہے اس میں؟ میرا خیال ہے کہ آج اس بحث کو نہیں کرنا چاہیے. آج یہ پھر کسی وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں. آج کے موضوعات اور ہیں, لیکن میں دیکھیے ایک طرف لطیف نے کوئی بات کہی ہے, اپنی بات کو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا جو پرسنل اکاؤنٹ ہے, کیونکہ اس وقت آپ میاں صاحب کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی تھے اور ہیں ابھی بھی, وہ کیا ہے؟ میں اس زمانے میں شک سے کسی کو نہیں دیکھتا. اچھا, ان کا کردار کوئی نہیں تھا اس میں, چودھری نثار کا؟ اپنے طور پر انہوں نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہوگی, اپنے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہوگی, لیکن میں ان کی نیت پر میں اس طرح شک نہیں کرتا. لیکن پرویز صاحب وقت نے ثابت نہیں کیا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہ لڑیں, وہ کہتے تھے ایک خاص حد سے آگے مت جائیں, تو پارٹی کو نقصان ہی ہوا. اگر آپ ان کی بات مان لیتے, پارٹی مان لیتی, تو فائدہ نہ ہوتا آپ کو؟ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایک واقعہ بتائیے نا کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ
की कोई शिकायत कोई बयान कीजिए। एस्टेब्लिशमेंट की शिकायत जी, कोई नवाज शरीफ साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए। ट्विटर तो उस वक्त चलते थे ना सर, वो तो डॉन लीक्स भी हुई, फिर वो बाकी चीजें भी थी। वो नवाज शरीफ साहब ने कोई ट्वीट किया? नहीं, उन्होंने तो नहीं किया। तो फिर तो कोई और इख्तिलाफ मुझे नहीं था। बताइए कि ये जो पनामा के अंदर से अकामा निकल के आया था, आज उसके बारे में क्या राय है? वो अकामा किसने निकाला था? अब तौहीन अदालत तो नहीं मैं करूंगा। सब अदालत में तो जो चीज पेश की गई थी इसके ऊपर उन्होंने फैसला किया था ना। अकामा भी तो आया था, वो क्या था? मुझे ये बताइए कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये सब वाकयात हो रहे थे, उस वक़्त और आज के ज़माने में जब हम चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, तो अब लगता नहीं है कि उस वक़्त जो कुछ किया गया वो ठीक नहीं था? अगर आज उसको जस्टिफाई किया जा सकता हो तो फिर तो ठीक है, अकामा में की सजा बनती होगी। जिस तरीके से, अच्छा चलिए, अकामा जो है 342 के हाउस में 150 लोगों के पास है, सजा सिर्फ नवाज शरीफ को मिलती है। तो उसमें आपकी पार्टी के लोग भी शरीक थे कुछ? और ये मुझे बताइए कि क्या खुद इतराफ नहीं किया गया एक साबिक चीफ जस्टिस की तरफ से कि मैंने कहा इमरान खान साहब को कि ये मुकदमा आप मेरे पास लेके आए? ये इतराफ हुआ था या नहीं हुआ था? तो ये शिकायत तो मौजूद है ना। मैं बड़ी, ये चूंकि ये तारीखी बातें हैं, अब तो तारीखी हम कहेंगे कि वो हिस्सा माजी का ये बन चुकी हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत पे बहुत गहरा है। एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मरियम बीबी क्यों खामोश है, वो कब बोलेंगी? क्या एक मखसूस वक्त तक वो खामोश रहेंगी और उसके बाद वो बोलेंगी? ब्रेक के बाद परवेज साहब से कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस पर पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर परवेज रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज साहब, एक शहबाज साहब का इंटरव्यू आता है, उस इंटरव्यू में कहते हैं कि काबीना तश्कील पा चुकी थी, बातचीत फाइनल थी, दूसरी तरफ उनके भाई और उनकी बेटी जेल में थे, बल्कि जा रहे थे और ये मुज़ाकरात हो रहे थे। उस इंटरव्यू के बाद भी पार्टी के अंदर काफ़ी एक क्लियर डिवाइड जो है वो नज़र आई है। वो क्यों उन्होंने इंटरव्यू देना चाहिए था? उसके बाद भी शहबाज साहब ने अपने इस इंटरव्यू के हवाले से 2-3 इंटरव्यूज दिए और इस बात की बड़े अच्छे तरीके से वजाहत उन्होंने कर दी। मगर ये अचंभे वाली बात नहीं है कि जब नवाज शरीफ साहब और उनके साहबजादी जेल जा रहे थे तो यहाँ काबीना तश्कील पा रही थी पार्टी के अंदर? जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा कि गालिबन उनकी बात को सियाक व सबाक के साथ पेश नहीं किया गया, कुछ इस किस्म की बात उन्होंने की है। मैं सर आपको मुश्किल में नहीं डालती, सुहेल वड़ाई साहब को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और उन्होंने एक तफसीली कॉलम भी लिखा उसके बाद के। मैं आपसे अर्ज करता हूं, जी, मेरे लिए इन सवालों का जवाब देना इसलिए ज़्यादा मुश्किल होता है कि या तो मैं शहबाज साहब से गुफ्तगू करूं इन मामलात के ऊपर, वो मेरे सदर हैं और मैं बहुत छोटा कारकुन हूँ, मेरे और उनके दरमियान बहुत सी मंजिलें हैं जिन तक मैं नहीं पहुंच सकता। काफ़ी बड़ी खलीज है मुझे लगता है आपके और उनके दरमियान। ज़ाती तौर पर कोई खलीज नहीं है पार्टी की सतह पे है। सियासी तौर पर मेरा मुकाम और उनका मुकाम बहुत बड़ा है। तो मरियम नवाज साहिबा क्यों खामोश है? क्या ये एक लाएअमल है कि वो एक मखसूस वक्त तक खामोश रहेंगी, फिर बोलेंगी, या बोलेंगी ही नहीं बस खामोश रहेंगी? देखिए, सियासत में हर एक का अपनी तबा के मुताबिक एक किरदार होता है। हमारे यहाँ चूंकि अब आजकल सियासत में पिछले चंद सालों से एक रवायत आ गई है कि क्रिकेट की टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं।
یہ کیپٹن جو ہوتا ہے یعنی پارٹی کا جو صدر ہوتا ہے یہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ بیٹنگ میں کس نمبر پہ اپنے بیٹسمین کو بلاتا ہے. تو پارٹی جب یعنی پارٹی کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ جب مریم سے کہے گا کہ بھئی اب آپ کے کھیلنے کی باری ہے، تو مریم نے کہا خود کہا ہے کہ مجھے جب پارٹی حکم دے گی میں بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کروں گی. اب پارٹی پریزیڈنٹ اس وقت کس کو بیٹنگ کے لیے بلاتے ہیں؟ ہاں جب مریم اپنی بیٹنگ کے لیے آئے گی تو پھر اپنی طبع کے مطابق لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں. وہ بیٹسمین بھی اپنی طبع کے مطابق کھیلتا ہے. ان کو کب بلایا جائے گا؟ شہباز صاحب واپس جائیں گے لندن یا اس سے پہلے اس کے بعد وہ کھیلیں گی یا پھر پہلے بھی وہ کھیل سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز صاحب مشکل حالات میں لندن سے واپس آئے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ جس ملک میں وہ آ رہے ہیں اس ملک کی باغ ڈور جس شخص کے ہاتھ میں ہے اس کے انتقام کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے اور انہیں معلوم تھا کہ میں جب جاؤں گا تو وہ انتقام کی آگ بھڑکے گی. تو شہباز صاحب مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، واپس جانے کے لیے نہیں آئے. اچھا واپس نہیں جائیں گے؟ بالکل وہ رہیں گے یہاں پہ پاکستان میں. ٹھیک. اور یہ ان کا کردار ہے، پہلے بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. مشرف کے زمانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا 2005 میں وہ واپس آ گئے تھے، انہیں جہاز میں بٹھا کے زبردستی واپس بھیج دیا گیا اب تھا. آخری چند سیکنڈ ہے، میں چاہتی ہوں مختصراً کہ یہ اپوزیشن کے کھل کے کھیلنے کا وقت ہے. اتنے لوپ ہولز ہیں کہ آپ کھیل سکتے ہیں، نہیں کھیل رہے، کیوں؟